مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھیں کہ تلوار اٹھانا صرف راجپوت، مراٹھے، جاٹ یا گورکھے جانتے ہیں. اگر موقع آیا تو مسلمان بھی اپنے مذہب کی حفاظت کرنے کی تلوار اٹھائے گا، مقابلہ کرے گا ہر طاقت سے جو اس مذہبی عقائد میں دخل دینا چاہتی ہیں اور ہماری روایت کو ختم کرنا چاہتی ہیں. ہم اپنے خون سے ایک نئی تاریخ لکھیں گے. تاریخ کے صفحات پر اپنے خون سے ایک نیا باب لکھیں گے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گا. آداب ناظرین، میں عبدالحمید ساحل، اعلان ٹائمز اور شارپ ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے. بھارت ورش یعنی ہندوستان یہ مانیتاؤں کا دیش ہے. یہاں پہ سبھی دھرم کے لوگ صدیوں سے رہتے چلے آئے ہیں. ان کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، ان کی اپنی آستھائیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی مانیتائیں ہوتی ہیں. کبھی کسی نے کسی کی آستھا پہ دخل نہیں دیا. یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے، اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کچھ پچھلے چند ورشوں سے، بلکہ 10-20 سالوں سے زیادہ ہی اس معاملے پہ زور دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو تہوار ہوتا ہے عید اور بقرعید جیسے ہی قریب آتی ہے، یعنی قربانی کا تہوار ہوتا ہے، اس میں قربانی کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہی پیغمبر ہوئے ہیں. ان دونوں کی یادگار قربانی جو ہے وہ مسلمان سنت سمجھ کر اس فریضے کو ادا کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنگھ پریوار جو ہے، جو نفرت کا بیج بو کر اس ملک کے اتحاد کو پارا کرنا چاہتا ہے، وہ جب اس طرح کے موقع آتے ہیں تو اس کی جو تنظیمیں ہیں، وشو ہندو پریشد ہے، گو رکشا سمیتی ہے، بجرنگ دل والے ہیں، یہ لوگ کچھ نہ کچھ نئی چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں اور رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح کی ایک ڈبیٹ کچھ دنوں پہلے ٹی وی چینل پہ چل رہی تھی، جسے دیکھ کر اتر پردیش کے سابق گورنر، سابق بھوتپورو مہامہم عزیز قریشی صاحب نے اپنی پرتکریا ویڈیو کی شکل میں دی ہے، جو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے. ہم یہ چتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک سبھی کا ہے. اس ملک پہ جتنا ادھیکار دوسرے بھائیوں کا ہے، اتنا ہی ادھیکار مسلمانوں کا بھی ہے. ان کی اپنی قربانیاں بھی رہی ہیں. انہیں یہ حق حاصل ہے یہاں کے دستور کے ساتھ، یہاں کے قانون کے ساتھ، جو انہیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا تہوار پوری آزادی کے ساتھ منا سکتے ہیں. قانون کا اپنا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ہر سال گائیڈ لائن دی جاتی ہے. اسی گائیڈ لائن کے تحت یہ قربانی کا تہوار پورے دیش میں منایا جاتا ہے. اس بار بھی گائیڈ لائن دی گئی ہے. ملک کی مختلف ریاستوں میں، الگ الگ راجیوں میں وہاں کے راجیہ سرکاروں نے گائیڈ لائن دی ہے. اس گائیڈ لائن کو برتتے ہوئے اس تہوار کو منانا ہے. لیکن ایسے میں وشو ہندو پریشد کی طرف سے، بجرنگ دل کی طرف سے، یا جو کٹر ہندووادی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بکروں کی گاڑیوں کو روکنا، مار پیٹ کرنا، موب لنچنگ کرنا، اور پھر ڈبیٹ میں آ کر ان کی پرتینیدھیوں کی طرف سے اس طرح کا بیان دینا کہ یہ جانوروں کا قتل عام ہے، اس پر اتر پردیش کے جو سابق گورنر ہیں انہوں نے اپنی تیکھی پرتکریا دی ہے. وہ سلجھے ہوئے انسان ہیں، انہوں نے بہت کچھ کہا، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ انہیں تھوڑا سیم رکھنا چاہیے تھا اور اپنے جو ان کی جو پد کی جو گریما تھی اس کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے تھا. بہرحال وہ تھوڑا تلخ ہو گئے اور انہوں نے بہت کچھ کہا. ہم سرکار سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جب اس طرح کا تہوار سامنے آتا ہے تو سرکار پہلے سے ہی اس معاملے میں الرٹ رہے، اپنی گائیڈ لائن جاری رکھے اور پھر یہ دیکھے کہ کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے نہ پائے. اگر جس قوم کا تہوار منایا جا رہا ہے، اگر اس قوم کے لوگ اس گائیڈ لائن کو نہیں اپنا رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کریں، ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے. لیکن جو سامنے سے جو دنگائی ہوتے ہیں، جو فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو اس طرح کی رکاوٹیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف بھی سرکار کو سخت ہونا پڑے گا. ہم اپنے چینل اعلان ٹائمز اور شہاب ٹی وی کی طرف سے سرکار سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں ملک میں، جو چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، یا جو موب لنچنگ ہو رہی ہے، ابھی خبر آئی کہ مالیگاؤں کے پاس بھی موب لنچنگ کر کے 2 نوجوانوں کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا ہے باندھ کر. اس پر کڑی کارروائی کی سخت ضرورت ہے تاکہ ملک میں بسنے والی جو دیگر قومیں ہیں، جیسے مسلمان ہیں، بودھ ہیں، دلت ہیں، عیسائی ہیں، وہ اپنے تہواروں کو آزادی کے ساتھ، الاس کے ساتھ اور خوشی سے منا سکیں. انہیں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہ ہو. یہ سرکاروں کی اہم پراتھمکتا بھی ہوتی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ دیش میں بسنے والے سبھی ناگرکوں کی وہ ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی جو دھارمک آزادی ہے اس کا بھی خیال رکھیں کہ اس کے ساتھ کسی طرح کا چھیڑ چھاڑ نہ ہو. تو ہم اسی کامنے کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں. دیکھتے رہیں اس طرح کی ویڈیوز کے لیے، اس طرح کی خبروں کے لیے ہمارا چینل اعلان ٹائمز اور شہاب ٹی وی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹی وی کے ایک چینل پر
میں نے ایک ڈبیٹ دیکھا جس میں RSS سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک مسلمان لیڈر یہ فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کو بقرعید پر قربانی نہیں کرنا چاہیے اور یہ ایک جانوروں کا قتل عام ہے، بلا وجہ اس طرح جانوروں کا خون نہیں بہانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے ہم نوا تھے BJP سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ بھی ان کی بات کو بہت طاقت سے سپورٹ کر رہے تھے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ملت فروش، قوم فروش، وطن فروش، ایمان فروش اور غداروں نے ہمیشہ تاریخ میں ایسے کارنامے انجام دیے ہیں اور پوری ملک اور قوم کو نقصان پہنچایا ہے۔ تاریخ کے اوراق وغیرہ الٹیں تو آپ دیکھیں گے کہ شہید اعظم ٹیپو سلطان کو بھی ایسی غداروں کی وجہ سے انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے میں ناکامی ہوئی تھی اور جنگ ہارنا پڑی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مجاہد اعظم نواب سراج الدولہ کو ہندوستان میں آزادی کی لڑائی سے 100 سال پہلے 1757 میں جب اس نے انگریزوں کو نکالنے کا عزم کیا تھا، تب بھی ایسے یہ غدار تھے، وطن فروش تھے، قوم فروش تھے، جنہوں نے دھوکہ دیا اور وہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اور ایک بات صاف طور سے سب لوگ سمجھ لیں کہ مسلمان اس قوم کا مسلمان اس ملک کا وفادار شہری ہے، وہ یہاں پیدا ہوا ہے، کا زندہ ہے اور یہیں دفن ہوگا۔ اور جب بھی ملک اور قوم نے آواز دی ہے، پکارا ہے وطن نے، مادر وطن کی آواز پر مسلمان کا بچہ آگے آیا ہے اور اپنی آخری سانس تک اپنے خون کا ہر قطرہ ملک کے دینے کے لیے تیار رہا ہے۔ اور آج بھی جب بھی کبھی موقع آیا اور کوئی حملہ ہوا ہندوستان پر، چاہے وہ چین سے ہو یا پاکستان سے، نیپال سے ہو یا افغانستان سے، مسلمان کا بچہ اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دے گا اور ہمالیہ کی پہاڑیوں پر اپنے خون سے پھول کھلائے گا اور کسی کو ایک انچ زمین میں قبضہ نہیں کرنے دے گا۔ اور کبھی بھی ملک کی ترقی پر، ملک کے آگے بڑھنے میں، ملک کے تعمیری کام کرنے پہ اس کو اپنے پسینے کا خون بہا کر دینا پڑے گا تو دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ لیکن میں یہ وارننگ دے رہا ہوں اسے غداروں کو اور قوم فروشوں کو، وطن فروشوں کو، ایمان فروشوں کو، ملت فروشوں کو، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنے والے باقی لوگوں کو، کہ مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے ملک کے لیے، لیکن اگر کسی نے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں یا ہوم منسٹر ہوں یا بھارت سرکار ہو یا BJP کے لیڈر ہوں یا اور لوگ کہیں ہوں، اگر مسلمانوں کے مذہبی عقائد میں، ان کی مذہبی رسوم میں، ان کی ہماری ٹریڈیشنز میں، کنونشنز میں، آداب میں اگر کسی قسم کا خلل ڈالنے کی کوشش کی تو مسلمان برداشت نہیں کرے گا اس کو۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ نہیں سمجھیں کہ تلوار اٹھانا صرف راجپوت، مراٹھے، جاٹ یا گورکھے جانتے ہیں۔ اگر موقع آیا تو مسلمان بھی اپنے مذہب کی حفاظت کرنے کی تلوار اٹھائے گا اور مقابلہ کرے گا ہر طاقت سے جو اس مذہبی عقائد میں دخل دینا چاہتی ہیں اور ہماری روایت کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ہم اپنے خون سے ایک نئی تاریخ لکھیں گے، تاریخ کے سماعت پر اپنے خون سے ایک نیا باب لکھیں گے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ تو میں ایسے غداروں سے کہنا چاہتا ہوں اور ان کو سپورٹ کرنے والے ان لیڈروں سے کہ مسلمانوں کو ایک سوئے ہوئے شیر کو نہیں جگائیں اور ان کے مذہبی معاملات میں کسی قسم کا دخل اندازی نہ کریں، ورنہ خطرناک نتائج برائے ہوں گے۔ اور مسلمان ڈرتا نہیں کسی سے، مطلب نہ ڈرتا ہے مودی جی سے، نہ ڈرتا ہے امت شاہ جی سے، نہ ڈرتا ہے RSS سے، اور نہ ڈرتا ہے BJP سے اور اس کے نیتاؤں سے۔ اور جو لوگ بات کرتے ہیں کہ قتل عام ہوتا ہے جانوروں کو مارنے میں عید کے اوپر، یہ ہمارے مذہبی عقائد میں دخل اندازی ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس غدار مسلمان سے پوچھنا چاہوں گا میں، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ گائے کے نام پر تو معصوم مسلمانوں کو ماں بلتی کرتے ہو، حلال کرتے ہو، ان کو سواگنوں کی مانگ کا سندور پوچھتے ہو، ہماری ماں بہنوں کے ہاتھوں کی چوڑیاں ٹوٹتے ہو، بچوں کو یتیم کرتے ہو، ماؤں کی گودیں خالی کرتے ہو، بیس بیکری میں انسانوں کو زندہ بھونتے ہو، بیک کر دیتے ہو، جلا دیتے ہو، فرضی انکاؤنٹر میں قتل کرتے ہو، فرضی مقدمہ میں ان کی زندگی کا عذاب کر دیتے ہو۔ اگر اتنا ہی سوچنا ہے، یہاں سوچیں اس بات کو بڑھا کے،
ہم سب برداشت کر رہے ہیں ہر بات کو برداشت کر رہے ہیں اور ہر بات سے لڑ رہے ہیں، ہم آگے لڑتے رہیں گے. لیکن اگر مذہبی معاملات میں دخل دینے کی اس طرح کوشش کی گئی تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا، اور اس کے لیے خون و خرابہ جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار سرکار ہوگی اور وہ لوگ ہوں گے جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ میری وارننگ ہے، سب اس بات کو اچھی طرح سوچ لیں. بہت بہت شکریہ.